مسلم امہ ٹیکنالوجی میں کیسے آگے بڑھ سکتی ہے جب ایران کے جوہری پروگرام کو امریکہ روک رہا ہے اور پاکستان کو اپنے میزائل رینج بڑھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ ان پابندیوں کے تحت مسلمان عملی طور پر کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ بھائی پابندیاں تو پہلے تھی، پاکستان پھر بھی نیوکلیر پاور بن گیا، بنا ہی ہے نا۔ پاکستان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے چیزوں کو گین کیا، اس کے لیے اچھے وقت کا انتخاب کیا گیا۔ امریکہ پھنسا ہوا تھا رشیا کے ساتھ کولڈ وار میں، اور پھر افغان وار والا معاملہ ہوا، اسی دوران پاکستان نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا۔ اور یہی بات ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے خامنائی صاحب کو سمجھائی تھی جب پہلی دفعہ حملہ ہوا تھا جون 2025 میں، تو خامنائی صاحب کو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہم نے اچھے وقت میں یہ کام کر لیا تھا، آپ فی الوقت اس معاملے میں پیچھے ہٹ جائیں۔ اور یہ چیز پبلکلی آ چکی ہوئی ہے، اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی میرے پاس راز نہیں تھا۔ تو آپ اچھے وقت کا انتظار کریں، ابھی آپ اس معاملے میں بیک فوٹ پہ جائیں، اور دیکھیں بعد میں جانا ہی پڑا نا الٹیمیٹلی، ظاہر ہے اتنا بڑا نقصان۔ اب تو 2-3 دن پہلے رپورٹ آئی ہے کہ 100 سے زیادہ جہاز ان کے تباہ ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں ایویشن کے 100 جہاز تباہ ہو جائیں جس ملک کے، اور پچھلے 30-40 سال میں ایویشن کے سب سے زیادہ حادثات اس ملک میں ہوئے ہوں، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے وہ پرزے خرید نہیں سکتے، اس وجہ سے وہاں ہوائی حادثات بہت ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں ایک طرف سعودیہ اور ایران کی آپس میں اتنی ٹسل تھی، اور دوسری طرف سعودی ایئر لائن کے ذریعے سب سے زیادہ زائرین جو ہیں وہ ایران سے حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہ اعتبار نہیں کرتے اپنی ایئر لائن کے اوپر، وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ ان کا تو پریزیڈنٹ گر گیا ہیلی کاپٹر کے حادثے کے اندر، یہ ان کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہے۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن ایک چیز کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ ترقی تو کریں نا۔ آپ اگر اسلحہ نہیں بنا سکتے تو جاپان کو دیکھیں، جاپان آلموسٹ صفحہ ہستی سے اس اعتبار سے مٹ گیا تھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد شکست فاش ہوئی تھی، 2 ایٹم بم گرے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ دوبارہ سے وہ زندہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس معاملے میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی کہ آج جاپانی چیزیں امریکہ میں بھی ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے سپیریئر مانی جاتی ہیں، اور پھر چائنا نے انہی کی پیروی کی، اور آج چائنا سب کو پیچھے چھوڑ گیا۔ تو ٹیکنالوجی میں آپ آگے جائیں، یہ کام کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ نے اسلحے کی ٹیکنالوجی میں ہی آگے جانا ہے، باقی ٹیکنالوجی کو آپ گین کریں، اور پھر جب آپ کو موقع ملے آپ انٹیگریٹ کر کے معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو گیون سرکمسٹانسز کے اندر اپنے معاملات کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ آج کی دنیا معیشت کی دنیا ہے، اگر آپ کے پاس ایٹم بم بھی موجود ہے، لیٹسٹ اسلحہ بھی موجود ہے، لیکن معیشت کو چلانے کے لیے آپ کے پاس ریسورسز موجود نہیں ہیں، تو بھائی آپ صرف ایٹم بم کے سہارے تو دنیا میں آگے نہیں چلا سکتے، یہ تو حقیقت ہے۔ بارڈر پہ فوج لگانے کا خرچہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آلموسٹ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے، 12-13 سال پہلے پاکستان کا جو ڈیفنس کا بجٹ تھا، مجھے یاد ہے صحیح طریقے سے 500 ارب ہوا، غالباً 350 یا 400 سے 500۔ تو میں اتنا حیران ہوا کہ یار یہ اتنا بڑھا دیا 500 ارب۔ اور آپ کو پتا ہے اس دفعہ ہمارا ڈیفنس کا بجٹ کتنا ہے 2026 کے اندر؟ 3000 ارب۔ یعنی آپ سمجھ لیں 3000 ارب کتنی بڑی فگر ہے ہمارے جیسے غریب ملک کے لیے، لیکن ظاہر ہماری سروائیول کی جنگ ہے۔ آپ زندہ ہوں گے تو باقی معاملات چلیں گے، یہ ہماری مجبوری ہے سب کچھ کرنا۔ تو ہمارا ملک ایک ایکسیپشن ہے اس اعتبار سے کہ ہم سیکورٹی اسٹیٹ ہے، ادروائز جن ملکوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد جنگ ہارنے کے باوجود یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے، آج وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ جرمنی دیکھ لیں، جرمنی پوری دنیا سے ٹکر لے کر کھڑا ہوا تھا، اور اس مینٹل ہٹلر کی وجہ سے انہیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا، کسی نے سوچا تھا؟ آج دنیا کی 5 جو بڑی ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کنٹریز ہیں ان میں سے ایک ہے وہ، اور ٹاپ کے جو 10 ممالک ہیں معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے ان میں جرمنی آتا ہے۔ لیکن پیرلل میں آپ کو اپنی ڈیفنس کی طرف بھی توجہ دینی ہے، جس طرح کہ اب نیٹو کا وجود خطرے میں پڑا ہوا ہے، تو اب سارے یورپین ملکوں کو فکر پڑ گئی ہے کہ ترکی اکیلے ہی ہم سب کو ہڑپ کر سکتا ہے ایٹم بم اگر استعمال نہ کیا تو۔ ظاہر ہے ایٹم بم فرانس اور یو کے پاس جو موجود ہے، اگر وہ اس کو استعمال نہ کریں تو کنونشنل وار میں تو پورے یورپ کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے ترکی، جتنا کچھ ان کے پاس ہے۔ تو ٹیکنالوجی میں آپ ترقی کریں، باقی یہ طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی چلتے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔